دوران محفل سماع آپ تمام حضرات کی موجودگی میں یہ پروگرام جو ابھی ہونے جا رہا ہے بس تھوڑی دیر کا پروگرام ہے. یہ ہر سال محفل سماع سے پہلے منعقد ہوا کرتا تھا. اس بار چونکہ موسم بہت زیادہ خراب ہے جس کے پیش نظر حضور صاحب سجادہ نے یہ حکم فرمایا کہ دوران محفل سماع جب تمام لوگ یہاں حاضر ہو جائیں, ڈسٹرب نہ ہو, ابھی ترنت بعد جو ہے وہ محفل سماع پھر سے جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. تو چونکہ جامعہ چشتیہ خانقاہ حضرت شیخ العالم علیہ الرحمہ سے یہ پچھلے 21 سال سے جو خدمات یہاں پہ جامعہ چشتیہ انجام دے رہا ہے, جو سرکار شیخ العالم علیہ الرحمہ کے دیار پاک میں, آپ کی خانقاہ میں اور صحن خانقاہ میں علوم اسلامیہ کا ایک عظیم مرکز ہے, عظیم درسگاہ ہے. علماء, حفاظ اور قراء یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں. جہاں ہم محفل سماع کو بہت ہی اہتمام سے منعقد کرتے ہیں, سنتے ہیں, وہیں پر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بھی حضور صاحب سجادہ آفتاب شریعت, مہتاب طریقت, گل گلزار چشتیت و صابریت, سراپا فیوز و برکت, قاسم نعمت خواجگان چشت, عارف باللہ حضرت شاہ الحاج عمار احمد احمدی المعروف نیر میاں صاحب قبلہ اطال اللہ عمرہ وایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی سرپرستی, صدارت اور آپ کی نگرانی اور آپ کی سربراہی میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں شب و روز جس جگہ پہ آپ ابھی محفل سماع منعقد ہے, اسی مقام پہ علوم اسلامیہ کے طالبان علوم اسلامیہ ہمہ وقت اسی مقام پہ اللہ کے مقدس کلام کی تلاوتوں میں مصروف رہا کرتے. تو یہ سنگم ہے, جہاں صوفیوں کا ہے سنگم, وہاں پر علماء اور طلباء اور مدرسین, معلمین یہاں پر اکٹھا اور جمع ہے. تو یہ اہم گلدستہ ہے. ہر سال یہاں پچھلے 21 سال سے جامعہ چشتیہ نے جہاں پر علماء, حفاظ اور قراء کو فارغ کیا ہے اور ملک کے کونے کونے میں اسلام اور سنیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں, وہیں پر تمام لوگوں کے لیے, عوام اور خواص کے لیے مطبوعات کی شکل میں, کتابوں کی شکل میں بھی, تحریری طور پر بھی اس کی خدمات آیا ہے اور روز روشن کی طرح بالکل ظاہر اور باہر ہے. چندہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس بار عرس حضور شیخ العالم کے 604ویں عرس کے موقع پہ 3 اہم کتابوں کا رسم اجرا عمل میں آ رہا ہے. پہلی کتاب یہ انوار العیون فی اسرار المکنون, یہ کتاب ہے جو قطب عالم حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی علیہ الرحمہ کی تصنیف ہے, اور یہ حضرت سرکار شیخ العالم کی سوانح حیات ہے اور مکمل مستند ماخذ ہے. دوسری کتاب احکام حج و عمرہ ہے, اور تیسرا وہ رسالہ ہے جو علماء سلسلے چشتیہ, یہ سیریز ہے اور سیریز نمبر 1 ہے. لہٰذا وہ تو کتابیں لینے کے بعد, مطالعہ کرنے کے بعد آپ اپنے تاثر سے ہمیں آگاہ کریں گے. اس وقت اس کتاب کے تعلق سے اور جو ہمارے یہاں کے شیخ الحدیث ہیں حضرت قبلہ مفتی نثار صاحب اشرفی صابری, انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ اور اس پہ تخریج کا کام کیا ہے. وہ مختصر سا اس پہ تاثر پیش کریں گے, آپ حضرات سماعت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فأینما تولوا فثم وجہ اللہ, صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم, ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے, تم جدھر کہیں چہرہ کرو, جدھر اپنا رخ پھیرو, ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے. یہ آیت تو مطلب جو لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں, تمام مشائخین چشتیہ کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا وجود واجب ہے اور باقی خیر. تو میں اس عارفانہ گفتگو میں نہیں جاتا ہوں. وجہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ. علماء کرام جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے
اعضاء سے پاک ہے، مبرہ ہے. اگر کوئی اللہ کا چہرہ، انسانی چہرہ کوئی مان لے جیسے ہمارا آپ کا ہے تو آدمی دین سے خارج ہو جائے گا. وجہ سے مراد ہے نا، مفسرین کرام نے بہت سی تعویلات کی ہیں. اس میں سے ایک تعویل ہے جہت مراد ہے، جہت سمت، یعنی جدھر آپ چہرہ کریے ادھر اللہ تعالیٰ کی سمت ہے. وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مراد ہے. اور چونکہ یہ محفل سماع ہے، اہل علم تو کما حقہ ہر کلام کو جانتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عارفانہ کلام کا معنی مفہوم نہیں سمجھتے ہیں. ان کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ جہاں کہیں بھی بت پرستی اور مے خانہ میکدے کی بات آئے تو وہاں معنی مجازی مراد ہوتا ہے. بت پرست کا معنی ہوتا ہے عاشق. حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی نے خود اپنے آپ کو انوار العیون میں فرمایا ہے کہ یہ بت پرست، میں اپنے آپ کو انہوں نے بت پرست کہا. بت پرست کا معنی ہوتا ہے عاشق. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں استعارہ، کنایہ اور ایسے ہی تشبیہ، مجاز، یہ سب استعمال کیا ہے. اہل علم جانتے ہیں. تو عارفانہ کلام میں بھی ان تمام چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے. حضرت شیخ العالم علیہ الرحمہ کے ایک واقعہ سے، یہ حکایت نمبر 34 ہے انوار العیون میں. کل 77 حکایات ہیں، 77. ان میں حکایت نمبر 34 میں آپ فرماتے ہیں، ایک جگہ حضرت شیخ العالم علیہ الرحمہ اودھ میں اس زمانے میں ایک گاؤں ہوا کرتا تھا شیخ پورا، وہ ندی کے کنارے واقع تھا. وہاں آپ تشریف لے گئے. ایسے ہی جاڑے کا موسم تھا اتفاق سے، اور بہت سخت سردی پڑ رہی تھی. حضرت شیخ العالم، رات کا وقت تھا، رات میں ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے، تو وہاں مرگھٹ تھا، ہندوؤں کا مرگھٹ تھا، شمشان گھاٹ، جہاں پر ہندوؤں کو جلایا جاتا ہے ان کی لاشوں کو. تو مطلب لاش جلانے کے بعد کچھ لکڑیاں بچی ہوئی وہاں پڑی ہوئی تھی. حضرت شیخ العالم علیہ الرحمہ وہاں کی کچھ لکڑیاں چن کر اس مسجد میں لے گئے، اس محلے کی مسجد میں، اور پھر آپ نے الاؤ روشن کیا اور اس میں آگ تاپنے لگے. ایک سید صاحب اس محلے کے وہاں رات کو نماز پڑھنے کے لیے تشریف لیا. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ہر مسائل کا حل ہے. تمام جتنی تقریبات عرس میں ہوتی ہیں ان سب کا جواب اس میں ہے. حضرت شیخ العالم علیہ الرحمہ کو جب دیکھا کہ ان سید صاحب نے دیکھا تو وہ بالکل، انہوں نے بہت زیادہ انکار کیا اور بڑی ناگواری کے ساتھ پوچھا کہ اے درویش، یہ ناپاک لکڑی لا کر کے آپ نے کیوں جلایا ہوا ہے مسجد میں؟ مسجد خدا کا گھر ہے. تو حضرت شیخ العالم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں ایک مسافر ہوں اور میرے پاس زیادہ کپڑے نہیں ہیں، اس لیے میرے لیے یہ لکڑی فی الحال پاک ہے، اس لیے میں اس سے آگ تاپ رہا ہوں. وہ سید صاحب چلے گئے نماز پڑھ کے. رات کو ان کو نہانے کی حاجت پیش آئی. وہ صبح پھر آ کے دریا میں غسل کیا اس نے، اور پھر جو ہی غسل کرنے کے بعد مسجد آئے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کہ ان کو اتنی سخت ٹھنڈ محسوس ہوئی کہ ان کی جاگ ہلاکت کے قریب پہنچ گئی. وہ ناچار اس آگ کے پاس پہنچ گئے. تو حضرت شیخ العالم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اے سید صاحب، تم نے تو فرمایا تھا رات میں کہ لکڑی ناپاک ہے، کیوں اس لکڑی کے پاس آئے ہو؟ حضرت تو اس سید صاحب نے اس وقت جواب دیا کہ اگرچہ یہ لکڑی ناپاک تھی لیکن اس وقت میرے لیے یہ لکڑی پاک ہے اور میری جان سے زیادہ عزیز ہے. میری جان سے زیادہ عزیز ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ چیزیں بظاہر عوام کو، علماء ظواہر کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز صحیح نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. جس کو ان کے اسرار و مطالب سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر بقول کسی شاعر کے، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اور میں حضرت شیخ العالم علی، ویسے تو بہت سے واقعات ہیں، مریدان معتقدین یہاں موجود ہیں. میں ایک بات اسی ضمن میں عرض کر دوں، جو جب عارفانہ کلام پڑھا جائے اور اس قسم کے مے خانے کی، شراب نوشی کی اور جلوہ جانا کی باتیں آئیں تو اس میں آپ کیا کریں؟ اپنے شیخ کو، اپنے پیر کو اپنے دل میں جما لیں، ان کے حسن کو، ان کے جمال کو اپنے دل میں جما لیں، اپنی آنکھوں میں بسا لیں، اور آپ کے تصور سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں عارفی تھے، وہ بھی وحدت الوجود کے قائل تھے. ان کا ایک شعر میں بتا دوں، اس سے حاصل یہ ہوگا کہ بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ را، بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ را، ندیدم مصطفیٰ را بل خدا را، ندیدم مصطفیٰ را بل خدا را. مکن اے زاہد خشک اعتراضے، مکن اے زاہد خشک اعتراضے، چدانی سر توحید خدا را، چدانی
سر توحید خدا را، تو اپنے شیخ اور حضور صاحب سجادہ کے جمال کو، آپ کے حسن کو، آپ کے جلوے کو، آپ کی قد و قامت کو اپنی نگاہ میں، اپنے تصور میں جما کر محفل سنیں گے تو محفل کا جو مزہ ہے، جو لطف ہے، وہ دوبالا ہو جائے گا۔ اور حضرت شیخ العالم علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جو دیوانہ وار اس کڑاکے کی سردی میں آپ آئے ہوئے ہیں، حضرت شیخ العالم نے بھی آپ کے لیے کچھ مزدہ جا فضا سنایا ہے، میں وہ بتا کر کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ ٹائم بالکل نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، اور میرے لیے بڑی سعادت ہے۔ ایک شعر ہے، دل را نمی رسد، یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، دل را نمی رسد ز فرح پائے بر زمین، تا بس تاش بزلف دل آویز کر دئی۔ حضرت شیخ العالم، یہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی کی حکایت نمبر 75 ہے، 75۔ اس میں حضرت شیخ العالم علیہ الرحمہ کے 3 اقوال انہوں نے درج کیا ہے، اس میں سے میں 2 قول پیش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ کبوتران ماں، حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی، بھائی میں اردو میں بول رہا ہوں، باتیں سمجھنی چاہیے آپ لوگوں کو، آپ کی اصلاح کے لیے ہے یہ۔ حضرت شیخ العالم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، کبوتران ماں سید نمی خورند، ہمارے کبوتر شکار نہیں کھائیں گے۔ اس سے حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مراد ہو سکتا ہے کہ ہمارے مرید کے لیے ہماری موجودگی اور عدم موجودگی، ہماری موت و حیات یکساں ہے۔ اور دوسری مراد یہ فرمایا ہے کہ قیامت تک اس حقیر کے مریدوں میں سے جو کوئی صدق دل سے طلب حق کے راستے میں اپنا قدم رکھے گا اور طلب حق کا خوگر ہوگا تو ہماری ولایت با ہدایت اس کے لیے کافی ہوگی، اور وصول مقصود تک یہی ولایت اس کی رہنما ہوگی۔ وہ بئی طور کہ راہ خدا میں اسے کوئی ضلالت و گمراہی پیش نہیں آئے گی، اور نفس و شیطان کا اس پر غلبہ نہیں ہوگا، اور وہ عاجز و نا امید نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ اور حضرت شیخ العالم علیہ رحمہ کا ایک اور قول حضرت قطب عالم نے نقل فرمایا ہے۔ آپ حضرت شیخ العالم علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ ہر کے در دائرہ ما گزر کن، ہر کے در دائرہ، یہ حضرت شیخ العالم کا دائرہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں آپ بیٹھے ہم بیٹھے ہیں، ہر کے در دائرہ ما گزر کن، آتش دوزخ بروے حرام گردد۔ جو کوئی ہمارے دائرے سے گزر جائے گا اس کے لیے دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ گزرنا تو دور کی بات ہے، ہماری دل و جان اس بارگاہ پر اور آپ کے دائرے پر قربان ہے۔ بھلا ہمیں حضرت شیخ العالم علیہ الرحمہ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہ بخشے گا۔ اور حضرت آخر میں عرض کر دوں، حضرت شیخ محب اللہ الہ آبادی علیہ الرحمہ اپنی کتاب، یہ انوار العیون کے آخر میں 10 صفحہ ضمیمہ ہے، ٹھیک ہے، وہ مختلف تذکرہ کی کتابوں سے حضرت شیخ العالم کے بعض واقعات جو انوار العیون میں نہیں تھے آپ نے لکھا ہے۔ بس آخری جملہ میں کہہ کے رخصت ہو جاؤں گا۔ اس میں حضرت شیخ العالم حضرت محب اللہ الہ آبادی علیہ رحمہ نے مونس العارفین کتاب میں تحریر کیا ہے کہ یہ مریدین کے لیے ہے، جو مریدین ہیں، معتقدین ہیں۔ اس میں آیا ہے کہ حضرت شیخ العالم نے جلسہ عام میں فرمایا، حق تعالیٰ جل شانہ نے مجھے ایک رجسٹر لکھ کر دی ہے جس میں میرے اصحاب و مریدین کے نام درج ہیں، جو قیامت تک میرے سلسلے میں داخل ہوں گے، جو قیامت تک میرے سلسلے میں داخل ہوں گے، سب کو میرے سبب سے اللہ نے فرمایا کہ میں نے تیرے سبب سے، اے عبدالحق، میں نے تیرے سبب سے سب کو بخش دیا۔ قیامت تک جو بھی اس سلسلے میں داخل ہوں گے، میں اس سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا بڑی بصیرت کے ساتھ کہ قیامت تک حضرت شیخ العالم کے ہاتھ میں مرید ہونے کا کیا مطلب ہے۔ اس کا واحد مطلب یہ ہے کہ جو حضور صاحب سجادہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوگا وہ حقیقتاً حضرت شیخ العالم کا مرید ہوگا۔ اور حضرت شیخ العالم علیہ رحمہ نے ایک اور فرمایا ہے، اسی مجلس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اگر میں مشرق میں رہوں، اگر میں پورب میں رہوں اور میرا مرید مغرب میں رہے، پچھم میں رہے، اور ان کی پردے عصمت اٹھ جائے تو میں وہاں جا کر کے اس کی پردہ پوشی کروں گا۔ یہ حضرت شیخ العالم علیہ رحمہ کے بعض واقعات ہے۔ میں اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ چمنے کے تا قیامت
گل او بہار بادا سنمے کے بر جمالش دو جہاں نثار بادا وما علینا الا البلاغ۔ حضرات، گزشتہ سال ولی عہد خانقاہ حضور شیخ العالم حضرت شاہ آفاق احمد احمدی حضرت شاہ آفاق احمد احمدی المعروف احمد میاں کی دستار رسم سجادگی ہوئی تھی، تو ہمارے انور حسین انجم صاحب، ایڈیٹر ماہنامہ کاف نون کلکتہ، انہوں نے کچھ تہنیت پیش کی ہے، وہ حضرت کی خدمت میں یا تشریف لیں، حضرت کی خدمت میں وہ پیش کریں گے اور تشریف لیں پیش کریں گے۔ بیچارے گزشتہ سال نہیں آ سکے تھے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر و تمہید کے حضور آفتاب شریعت شاہ عمار احمد احمدی المعروف نیر میاں صاحب قبلہ صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ چشتیہ صابریہ احمدیہ دارالخیر و دیار حق رودولی شریف کی بارگاہ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتجی ہوں کہ حضور تشریف لے آئیں اور اپنے کلمات بابرکات سے ہمیں نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا موڈ قوالی سننے کا ہے، مجھے خوب علم ہے، لیکن اب اتنی بڑی خلقت اکٹھا ہے تو بڑی چند جو ہے اہم اور مفید باتیں ہمارے شیخ الحدیث نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب چند 10 منٹ کے لیے آپ میری جانب بھی متوجہ ہو جائیے، چونکہ یہ مجمع ایسا ہے کہ کچھ نوجوان سجادگان، نوجوان پیرزادگان اور نوجوان پیران حضرات علماء کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب سے ضروری ان کی اصلاح ہے۔ یہ 3 کتابیں یہاں سے شائع ہو رہی ہیں، ایک رسالہ ہے اور ایک حج اور عمرہ جو ہماری پہلے کی کتاب ہے اس کا 2nd ایڈیشن ہے۔ تیسری سب سے اہم کتاب انوار العیون ہے، جو حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی نے تحریر فرمائی ہے، حضور شیخ العالم کی سوانح حیات۔ ماخذ ہے یہ حضور شیخ العالم کی سوانح حیات کا سب سے اہم، اس کے بعد اخبار الاخیار، مرات الاسرار اور بحر ذخار، یہ تمام ماخذ ہیں۔ اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس وقت جو کتاب شائع ہوئی ہے اس کی اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے کہ اس کی رسم اجرا اتنے بڑے مجمع میں اور سما روک کے کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میں رشدی میاں وہ باتیں آپ حضرات میری بات 10 15 20 منٹ غور سے سنیے کیوں کر رہے ہیں۔ میرے علم کے مطابق انوار العیون 500 سال پرانی کتاب، کئی بار اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، تو پھر اس اردو ترجمے میں کیا خاصیت ہے؟ کیوں اس کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے؟ ذرا سا 2 منٹ خاموش ہو جائیے۔ کیوں اتنی اہمیت دی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک جو تراجم شائع ہوئے ہیں وہ ایز اٹ از، جیسے کہ تھے تیسے، اس سے فارسی سے اردو نقل کر دی گئی ہے، اس پہ ترجمہ کر کے۔ انوار العیون ایک ایسی کتاب ہے کہ بزرگوں کے اوپر بعض حالات ایسے طاری ہوتے ہیں کہ ان کے منہ سے ایسے کلمات نکلتے ہیں یا بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو پڑھ کر کے عوام تو عوام، علماء ظواہر گمراہ ہو سکتے ہیں اور اہل اللہ پر انگلی اٹھا کر اپنی دنیا اور آخرت تباہ کرتے ہیں۔ اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ 500 سال کے بعد یہ شخص جو آپ کے سامنے ہمارا شیخ الحدیث کھڑا ہوا ہے، انہوں نے پورے سلسلے صابریہ کے اوپر احسان عظیم کر دیا ہے۔ انہوں نے اس میں وہ تخریجات، تعویلات اور تصریحات کی ہیں جو 500 سال سے آج تک نہیں ہوئی، اور اس کو صرف ایک وہی عالم دین کر سکتا تھا جو معقولات اور منقولات کا ماہر ہو، درسگاہ کا شہسوار ہو، اور بزرگوں سے عقیدت جس کے دل میں کوٹ کوٹ کر کے بھری ہو۔ حالت یہ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد جب 6 نومبر کو جامعہ چشتیہ کھلا ہے، اس کے 1 مہینے کے بعد ہم لوگوں نے سوچنا شروع کیا ہے، 15 دن کے بعد، کہ ہم انوار العیون پہ کام کریں گے، اس لیے کہ بعض علماء ظواہر کی طرف سے انوار العیون کے اقتصابات پر بے حد اعتراضات تھے۔ انہوں نے دن میں درسگاہ لیتے تھے،
رات کو کھانا نہیں کھاتے تھے تاکہ نیند نہ آئے، اور 2-2 بجے رات تک اس پہ تخریجات کی ہے، اور اس کے متن کو اور اس کے ترجمے کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ کتاب ابھی اس کا رسم اجرا ہوگا۔ میں سلسلے صابریہ کے تمام پیران حضرات سے، تمام مشائقین سے میں یہ التماس کروں گا کہ وہ اس کتاب کو خریدیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ دوسری بات جو میں اس وقت تمام نوجوان پیران حضرات ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شیخ کے لیے ضروری ہے کہ علم شریعت رکھے۔ اگر شیخ، آج کل المیہ کیا ہو گیا ہے؟ المیہ یہ ہو گیا ہے کہ جو سجادگان خانقاہوں میں آ رہے ہیں وہ علم شریعت سے تو ناواقف ہی ہیں، اس سے بھی ناواقف ہیں کہ ان کے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا۔ ایک شیخ طریقت، میری بات بہت دھیان سے سنیے آپ لوگ، ایک شیخ طریقت جو ہوتا ہے اس کو 2 قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک مسائل شریعت، دوسرے مسائل طریقت۔ مسائل شریعت میں اگر وہ عالم ہے یا اگر عالم نہیں ہے تو اتنی استعداد رکھتا ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر میرے سامنے کوئی مسئلہ شریعت آئے گا تو میں کتابوں کو دیکھوں گا، اگر میرے اندر استعداد ہوگی تو میں اس سے مسائل اخذ کر لوں گا، جہاں مسائل دقیق ہوں گے تو میں اپنے دارالفتاء پہ متوجہ کروں گا اور وہاں سے پوچھوں گا اور اس پہ عمل کروں گا۔ یہ ہو گئی مسائل شریعت۔ اب مسائل طریقت کیا ہے؟ جس مسند پہ آپ بیٹھے ہیں اس مسند کے بزرگوں کا کیا طریقہ خانقاہی رہا ہے؟ اگر کوئی خانقاہ کا سجادہ یا پیرزادہ کسی مصلحت کے تحت، کسی منافقت کے تحت اپنے پیروں کے طریقے سے الگ ہٹتا ہے تو وہ زندیق کہلائے گا، زندیق۔ یہ سن لیجئے آپ لوگ، یہ جتنے آج میں نے وہ رضوی حضرات سے بات کی کہ فاضل بریلوی یہاں آئے تھے اور انہوں نے حضرت شاہ التفات احمد صاحب کی دستبوسی کی تھی۔ اگر ہمارے پیران حضرات کہیں چلے جاتے تو ہماری چاہے گردن کٹ جاتی، ہم اپنے پیروں کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ تو ادب سے التجا یہ ہے پیران حضرات سے کہ اگر آپ عالم و فاضل نہیں ہیں بھیا تو کم سے کم اپنے پیروں کا طریقہ تو سیکھیے یار، اپنے باپ دادا کا طریقہ تو پڑھ لو بھائی، کہ تمہارے باپ دادا نگڑ دادا کہاں جاتے تھے، کس کو سجادہ تسلیم کرتے تھے، کس کو مانتے تھے، کس محفل میں جاتے تھے۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں جانو گے تو پھر کاہے کے لیے تم بیٹھے ہو مسند پر؟ گفتگو تھوڑی تلخ ہے، سخت ہے، لیکن ان پیران حضرات کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہر جگہ سیاست نہیں چلتی، ہر جگہ منافقت نہیں چلتی، خانقاہ میں حق چلتا ہے، حق۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ حضرت جو ہے میرے ہاں نہیں آتے اور فلانے کے ہاں جاتے ہیں۔ ہم نے کہا اس لیے فلانے کے ہاں جاتا ہوں کہ میں نے اپنے پیروں کو ان کے ہاں جاتے دیکھا ہے۔ آپ کے میرے تعلقات اپنی جگہ پہ ہیں، میری گردن بھی اگر کٹ جائے گی تو میں اپنے پیروں کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے مشائخ جہاں گئے ہیں، میرے مشائخ اور میرے پیروں نے جس کو تسلیم کیا ہے، چاہے آسمان اور زمین ایک ہو جائے، ہم کبھی بھی جو ہے وہ اپنے پیروں کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور جو شخص، میں آخر پھر کہہ دوں، جو شخص اپنے پیروں اور اپنے مشائخ کے، صرف میں آپ تمام اہل خانقاہ سے بات کر رہا ہوں، جو شخص اپنے پیروں اور اپنے مشائخ کا طریقہ چھوڑے گا وہ زندیق کہلائے گا، آپ جان لیجیے۔ میں نے اپنے نانا صاحب کو دیکھا تھا، مولانا احمد میاں صاحب، ان کے بہت مریدین یہاں ہیں۔ اس وقت تو چونکہ یہ مجلس اندر ہو رہی ہے، اس قدر بھیڑ ہے کہ پورے خانقاہ کے کیمپس میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں کہ پھر لوگ قیام کریں۔ سارے کمرے فل ہیں، سارے گیسٹ ہاؤس فل ہیں، سارے اسکول فل ہیں۔ یہ تو ہمارے خیال میں جو لوگ یہاں قیام پذیر ہیں ان کے 10% بھی لوگ یہاں نہیں آئے ہیں، 10% سارے اس میں اپنے کمرے میں ہیں، وہ نکل ہی نہیں پا رہے ہیں بیچارے کہ یہاں آ جائیں۔ تو کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ سیکھو طریقہ۔ میں نے اپنے نانا میاں کا ایک واقعہ دیکھا کہ پیر جو تھا آخر عمر میں فریکچر ہو گیا تھا۔ عصر کی نماز میں لوگ اٹھا کر کے الہ آباد کی خانقاہ کی مسجد میں لے آ کر کے بیٹھال دیتے تھے۔ پھر جو ہے
وہاں عصر پڑھی جاتی تھی، مغرب عشاء. یہ آپ بتائیے کہ ان کو رخصت تھی. یہ کھڑے ہیں مفتی، ان سے پوچھئے کہ کسی کا پیر ٹوٹ جائے اور وہ چل نہ پاوے تو اس کے لیے جو ہے وہ رخصت ہے کہ نہیں؟ کہیں گے بالکل. کیوں کیا انہوں نے؟ یہ اس لیے کیا کہ ہمارے مریدین جماعت کی اہمیت سیکھ جائیں، اس لیے کیا. ان کو کوئی حضور حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی نے اس میں لکھا ہے کہ 40 یا 49 سال حضرت شیخ کا قیام یہاں پر رہا. استغراق کا عالم یہ تھا کہ جب حق کی 3 آواز ہوتی تھی تو پہلی آواز میں جو تھی روح عالم ناسوت سے ملکوت کی طرف، اور تیسرے حق میں جو ہے وہ ہوش میں آتے تھے تو جو ہے وہ پوچھتے تھے کیا بات ہے تو کہتے تھے نماز. 49 سال وہ مخلص شاہ صاحب حق کر کے اور بہرام شاہ آگے چلتے رہے، اور 49 سال جامع مسجد میں حضرت کی تکبیر اولا نہیں قضا ہو پائی. یہ کیوں کیا؟ یہ کیوں کیا؟ میسج دیا، پیغام دیا اپنے مریدین کو کہ جماعت اور جو ہے با جماعت نماز کی کیا اہمیت ہے. صرف میں مجھے اس قدر آج کل افسوس اور قلق ہو رہا ہے اس بات پر. اس بھری ہر جگہ سیاست بھائی، ہر جگہ منافقت بھائی. ارے جس خانقاہ میں بیٹھے ہو اپنے پیروں، ایک صاحب نے کہا کہ وہ عالم و فاضل نہیں ہے سجادہ حرم نے کہا بھیا یہ دعا کرو یہ عالم و فاضل تو زندگی بھر نہیں ہوں گے، یہ دعا کر دو کہ یہ اپنے پیروں کے طریقے پہ قائم ہو جائیں، بس اسی کی دعا کر دو. حالت یہ ہے کہ عالم و فاضل تو چھوڑیے بہت بڑی بات ہے، حالت یہ ہے کہ اپنے پیروں کے طریقے پہ قائم نہیں. اس قدر ڈاکٹر مختار صاحب افسوس ہوتا ہے، قلق ہوتا ہے آج کل یہ نوجوان سجادگان کے حالات کو دیکھ کر کے کہ خیر ہم لوگوں کیا تو ایسا ماحول وال ہے نہیں. ہم لوگوں نے تو اپنے جو ہے وہ بچوں کو، اور یہی میں اہل کلیر کو بھی سمجھاتا ہوں، جو نوجوان میں آنے والے ہیں ان کو بھی سمجھاتا ہوں کہ تم شاید وہ میری آواز لائف میں وہاں تک جا رہی ہو کہ تم کسی کو نہ پڑھو، شاہ عبد الرحیم صاحب کو پڑھو. تمہارے خاندان کا سب سے بڑا سجادہ نشین، کلیر شریف کا سب سے بھاری بھرکم شخصیت. ہم نے کہا کچھ مت پڑھو قرآن حدیث، صرف شاہ عبد الرحیم صاحب کو پڑھو. جو شاہ عبد الرحیم صاحب نے کیا اس پہ عمل کرو، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. تو بہرحال یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ یہ پیران حضرات جو ہیں یہ راہ راست پہ آ جائیں اور اپنے مشائخ کے طریقے پر رہیں. اب میں اس کے رسم اجرا کے لیے دعوت دیتا ہوں، اور یہ آپ اس کتاب کو پھر چاہیں تو وہاں سے خرید سکتے ہیں، اور اس کے کچھ دام وام ہیں وہ آپ کو بعد میں پتہ چلیں گے. آ جائیے آگے. یہیں کنارے کھڑے ہیں. ایک بات تھوڑی سی رہ گئی ہے، 5 منٹ وہ بھی سن لیجئے. یہ تو بیٹھ جائیے. یہ تو پیران حضرات کی بات تھی. میں جامعہ چشتیہ کے تعلق سے بیٹھ جائیے آپ لوگ. ببلو میں آپ بیٹھیے. جامعہ چشتیہ کے تعلق سے کہہ دوں کہ جب اس کا قیام، اب یہ مدارس اسلامیہ جو ہیں اس علاقے کے، ہر رشدی میاں سنیے آپ، ان کے لیے ہے کہ جب اس کا شعبہ نشر و اشاعت قائم ہوا تو اس کی دیکھا بہت سے مدارس نے اپنے یہاں شعبہ نشر و اشاعت قائم کیا، اور ان کا حشر کیا ہوا کہ سوائے پوسٹر اور اشتہار کے علاوہ ان کا نشر و اشاعت کہیں نہ قائم ہو سکا. ایک اور دلچسپ واقعہ میں آپ کو بتاؤں، ایک ایسا مدرسہ قائم ہوا جس کو کوئی جانتا نہیں اور اس کا شعبہ نشر و اشاعت قائم ہو گیا. یعنی بڑا دلچسپ لطیفہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے. جامعہ چشتیہ کا شعبہ نشر و اشاعت جس کو 2001 میں قائم کیا گیا تھا، 19 سال کے اس تعلیمی سفر میں 35 گرا قدر کتاب، 3 نیشنل سیمینارز، اور 4 سال سے بلا کسی ناغے کے اس رسالے کو نکال رہا ہے. حالت یہ ہے کہ جب ہنگامے کا دور تھا، لاک ڈاؤن تھا، اس وقت بھی جامعہ کا یہ سہمائی مجلہ شائع ہوا. تو جو مدارس اس سے کمپٹیشن کرنا بڑی اچھی بات ہے، کمپٹیشن کریے لیکن ہیلدی کمپٹیشن کیجئے. جامعہ چشتیہ اور ان کے مدرسین کے پاس یا ان کے اساتذہ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں تھی.
دو چیز تھی، اخلاص نیت اور بلا کسی کو نقصان پہنچائے ہوئے اور بلا کسی کے نقل کیے ہوئے چپ چاپ بیٹھ کر کے کنسٹرکٹیولی اپنا کام کرنا. صرف یہی تین چیزیں تھیں جس پہ آج یہ 21 سال کا یہ بڑا تعلیمی سفر اس جگہ تک آیا ہے. میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک سفر کو، اس مبارک علمی سفر کو یوں قائم و دائم رکھے. اور جب تک اللہ چاہے گا، میں نے ان لوگوں کو ہمیشہ ایک بات سمجھائی کہ دیکھو، تم کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ تم کو فلانے مدرسے کے مقابلے میں اپنا مدرسہ قائم کرنا ہے، فلانے سے جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے، فلانے کی نقل کرنا ہے. جس دن تم نے یہ سوچا اس دن تمہاری نیت سے اخلاص ختم ہوگا. اللہ برکت تمہارے پاس سے اٹھا لے جائے گا. اور یہی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، یا کوئی یہاں صاحب کرامت نہیں بیٹھا ہے کہ اس نے جو ہے انگلی ہلا دی ہے اور کتابیں پہ کتابیں شائع ہو جا رہی ہے. نہ کوئی جادو ہے ہمارے پاس، صرف یہی اخلاص ہے. اور اگر اسی اخلاص کو دوسرے مدارس بھی لے لیں تو ان کو بھی ترقی ہوگی انشاءاللہ. ایسا نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب جو ہے یہ چندائن ایک کتاب تھی، وہ شائع ہوگی. ہے جس نے باقاعدہ طور پہ یہ خانوادہ، شیخ العالم کا خانوادہ، جو آپ کے پیر دادا حضرت شیخ ملا داؤد رحمۃ اللہ علیہ، اور ملا اس وقت کی آخری اور اہم ڈگری تھی جس کو مولائے روم کہتے ہیں، ملائے روم بھی کہتے ہیں، ملا جیون کہتے ہیں، اس وقت آخری ڈگری. اور یہ حضرت ملا داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چندائن لکھی ہے اس عہد میں جو علاء الدین خلجی، ابراہیم شرقی اور محمد فیروز شاہ تغلق کا عہد تھا. اس وقت ڈلمئو میں آپ رہا کرتے تھے اور آپ کے والد مخدوم شعیب امیر العمرا کے پوسٹ پر بادشاہ وقت کے حکم پر فائز تھے. اس وقت امیر العمرا کا جو پوسٹ تھا، عہدہ تھا، وہ چیف جسٹس کا عہدہ ہوا کرتا تھا. اور ڈلمئو میں ابراہیم شرقی کے حکم پر اور فیروز شاہ تغلق کے حکم پر ایک جامعہ اسلامیہ کا قیام ہوا تھا جس کے آپ سربراہ اعلیٰ بھی تھے. اس خانوادے نے گو کے علوم کے اعتبار سے بھی اور رشد و ہدایت کے اعتبار سے، تبلیغ و ارشاد کے اعتبار سے بھی بڑا عظیم اور اہم کام کیا ہے. ساتھ ہی ایک جملے پر بات اپنی ختم کر دوں کہ یہ حضرت شیخ ملا داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شخصیت ہے کہ آئین اکبری حضرت ملا شیخ داؤد کی دلیلیں پیش کرتی ہے. طبقات ناصری منہاج سراج کی ملا داؤد کی تعریف میں اپنی دلیلیں پیش کرتی ہیں اور اس چندائن کا ذکر کرتی ہیں. منتخب التاریخ اپنے عہد کی عظیم تاریخ ہے اور معتبر ترین تاریخ ہے. اس میں چندائن اور خود حضرت ملا داؤد کے تعلق سے بڑا اہم ذکر ملتا ہے. ایک اور اہم بات آپ کو میں بتا دوں کہ نعت اور قصیدے اور مثنوی کے ہندوستان کے سب سے پہلے موجد اور خالق حضرت شیخ ملا داؤد رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اب تک دنیا کو یہ معلوم ہے کہ حضرت نظام الدین محبوب الہی کے سلسلے کے پوتے حضرت بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ عنہ ہی نعت کے پہلے خالق ہیں، لیکن آپ کو علم ہونا چاہیے کہ نعت کے پہلے خالق حضرت شیخ ملا داؤد رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ حضرت شیخ بندہ نواز گیسو دراز نہیں ہیں. مثنوی کے سب سے پہلے خالق فن مثنوی کے حضرت شیخ ملا داؤد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یعنی شیخ العالم کے دادا علیہ الرحمہ. ساتھ ہی قصیدے کے سب سے پہلے ماہرین میں آپ ہی کا مقام اول ہے. اور ساتھ ہی علم لسانیات پر سب سے زیادہ اس کے اوپر بحث کیا ہے. اور تمام اس زمانے کے وہ روحانیون، ابرارین اور اہل اللہ جو اپنے وقت کے اہم ترین اہل اللہ تھے، سب نے اس کتاب کی خراج عقیدت اس کتاب پہ اپنی پیش کی.